الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریام المرشد، اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بڑے اہم اور بہت زیادہ ہیں۔ پہلا سوال شامل کرتے ہیں، مہر علی ہیں، انہوں نے اپنی جگہ کا نام نہیں لکھا، کہاں سے انہوں نے سوال کیا۔ مہر علی کہتے ہیں، حضرت جی اللہ تعالیٰ ہر انسان سے اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہر مومن اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ آپ اس معاملے پہ رہنمائی فرما دیں کہ ہمیں بطور مسلمان ہونے کے اللہ تعالیٰ سے محبت و عقیدت والی نسبت اختیار کرنی چاہیے یا پھر دوستی و محبت والی؟ مثلاً کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بجائے اس کے کہا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس قابل ہے کہ عزت کی جائے۔ اور آپ کا ایک بیان بھی سنا ہے، ہمیں اللہ اورینٹڈ ہونا چاہیے نہ کہ جنت اورینٹڈ۔ آپ اس پہلو پہ مزید رہنمائی فرما دیں، مہربانی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ حدیث شریف میں مثال دی گئی ہے ماں کے پیار سے کہ ماں بہت پیار کرتی ہے، لیکن ماں بھی مخلوق ہے، صحیح، بیٹا بھی مخلوق ہے، بے شک، مخلوق ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ اللہ کریم خالق ہے، ان کی عظمت بہت اعلیٰ، بہت عرفہ ہے۔ وہ کرم فرماتے ہیں اور اپنی مہربانی کو اگر دوستی کا یا پیار کا نام دیتے ہیں تو بندہ اس برابر لیول پہ نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ، بے شک، بے بندہ شک، اپنی جگہ پہ رہے گا۔ صحیح، انسانوں میں بھی آپ دیکھ لیں کہ حکمرانوں کے، بادشاہوں کے، امراء کے کچھ نوکر بڑے محبوب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے پیار ہوتا ہے، انہیں پسند کرتے ہیں، انعام سے نوازتے ہیں، لیکن کیا وہ ان کی برابری کی سطح پہ آ جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا تو نہیں اگر مخلوق میں یہ تفاوت ہے اور خالق اور مخلوق کی نسبت کہاں ٹھہری؟ ہوتا۔ سبحان اللہ، بہت بڑا فرق ہے۔ تو اللہ کا پیار کرنا اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اس کی بندگی کا حق ادا کریں۔ صحیح، بالکل ٹھیک، کسی خادم سے اگر مالک پیار کرتا ہے تو اس خادم کے ذمہ بھی واجب ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی اطاعت کا حق ادا کرے۔ صحیح، بالکل یہ صحیح، جواب ہوتا ہے بندے کی طرف سے۔ بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ تو محتاج نہیں، اسے تو کچھ ضرورت نہیں کہ بندہ اس کی کوئی ضرورت پوری کرے گا۔ صحیح، بالکل صحیح، تو بندہ اس کی اطاعت جتنی اس سے ہو سکتی ہے اپنی مقدور بھر پوری دل سے، خلوص سے کوشش کرتا ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں۔ یہ اس پیار کا جواب ہے۔ جواب، بے شک، لیکن یہ بڑی خوبصورت مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں بیٹے والی دی۔ اب بیٹے کو ماں بڑے پیار سے پالتی ہے، راتوں کو جاگ کر اسے آرام دیتی ہے، وہ سارا دھیان رکھتی ہے، بھوکی رہ کر اسے کھلاتی ہے۔ جب بیٹا جوان ہو جائے، بیٹے کی جب باری ہے ماں کی خدمت کرنے کی، تو اگر بیٹا خدمت نہ کرے تو کیا ماں خوش ہوتی؟ اللہ اکبر، بالکل ٹھیک بات کہ، اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم اگر بندے سے پیار کرتے ہیں، اپنی مخلوق سے پیار، تو مخلوق کا بھی کام ہے کہ وہ حق اطاعت ادا کرے۔ صحیح، بالکل اگر صحیح، نافرمانی کرے گا تو اللہ بہت کریم ہے، اللہ نافرمانوں پہ بھی کرم کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر تم نے میری اطاعت کی تو ہر عمل کا کم از کم 10 گنا معاوضہ دو۔
صحیح. لیکن اگر تم نے نافرمانی کی تو جتنی کرو گے اتنی سزا دوں گا. سزا زیادہ نہیں کی، انعام زیادہ اللہ کیا. اکبر، اللہ اکبر. جتنی نافرمانی کرو گے اتنی سزا ملے گی. پاؤ گے، لیکن وہ اتنی سزا بھی بہت زیادہ ہوگی، ظاہر ہے کیونکہ نافرمانی کس کی ہے؟ خالق کی. دیکھا یہ جاتا ہے نا جی کہ آپ ایک میری بات نہیں مانتے، میری آپ کی حیثیت ایک دوست کی ہے، لیکن جب آپ ایک ملکی قانون یا اسٹیٹ یا ریاست کی بات نہیں مانتے تو بات اور ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. کام تو ایک ہی ہے کہ بات نہیں مانی. تو جرم جو بنتا ہے وہ اس لحاظ سے بنتا ہے کہ نافرمانی کس کی ہے، اس لحاظ سے اس میں آپ عدالت سے باہر ایک بات کرتے ہیں وہ اور بات ہے، آپ ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کر ایک بات کرتے ہیں اور وہ حکم اس کے خلاف، ہائی کورٹ کے آداب کے خلاف جاتی ہے، صحیح بات ہے. تو وہ جرم اس لحاظ اس سے سے ہوگا. آپ نے باہر بات کی تو کوئی کسی نے آپ کے خلاف شکایت نہیں کی. جب عدالت کے سامنے آپ نے وہی بات کی تو بہت بڑا جرم بن گئی. تو صحیح. جب اللہ کی کائنات میں اللہ کی بے پناہ نعمتیں استعمال کرتے ہوئے اور اس کے پیار کا جواب نافرمانی میں دیں گے تو اس طرف بھی دھیان رہنا چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور ان کا دوسرا حصہ ہے کہ اللہ اورینٹڈ ہونا چاہیے، اس میں یہ بہت جنت اورینٹڈ نہیں ہونا دیکھیں جی، چاہیے. کم از کم بندہ جنت اورینٹیڈ بھی ہو پھر بھی اچھا ہے. صحیح ہے. اللہ اورینٹیڈ ہونا تو بہت بڑا عظیم کام ہے نا جی، بہت سبحان بڑا اللہ. عظیم. یہ تو کوئی اللہ کے بندے، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب ہے، صحابہ کرام کا منصب ہے. یا اہل اللہ میں کوئی ایسے بندے ہوتے ہوں گے کہ جنہیں اللہ کی رضا چاہیے، جنہیں جو سبحان اللہ. جنت کی پرواہ نہیں. میرے خیال ہے ہم سے یہ شاید بوجھ ہماری ہمت سے باہر ہو. تو جنت اورینٹیڈ ہونا بھی، چلو جنت کی لالچ میں نافرمانی نہ کرے تو بہت اچھی بات ہے. صحیح. کیونکہ عموماً تو یہی ہوتا ہے نا کہ جی یہ کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اور یہ بڑی خاص بات اور خاص لوگوں سے ملتی ہے یہ والی بات کہ اللہ اورینٹڈ ہونا چاہیے. جنت کا بھی ورنہ تو ایک عام اللہ concept تو کریم یہی نے ہے. جنت کی تعریف فرمائی، جنت کی چیزوں کی تعریف فرمائی، وہاں کے کھانوں کی تعریف فرمائی قرآن حکیم میں، اور پھر فرمایا فَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اگر انسان لالچ ہی کرتا ہے یا اسے یہی غرض ہے کہ مجھے کچھ مل جائے تو پھر جنت کا لالچ کرے. صحیح، بالکل صحیح ہے. یعنی انسان اگر کچھ چاہتا ہی ہے تو ہم جو کچھ کرتے ہیں کسی خواہش کی تکمیل، کسی آرزو کی تکمیل کے لیے کرتے ہیں. تو فرمایا کم از کم اپنی آرزو جنت کو تو بنا لے، یہ کم از سبحان کم کا اللہ. یہ درجہ. کم از کم ہے. اب اس سے اعلیٰ کہ وہ جنت میں کہاں بھیجتا ہے، کتنے درجے بلند کرتا ہے، وہ ایک بڑی عظیم بات ہے. وہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے. ایسے لوگ صحیح بات، بہت صحیح کم بات. ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ کی رضا چاہیے. اللہ اکبر. وہ تو کہتے ہیں نا یہ کہ الفاظ کہے جا سکتے ہیں، ان پر عمل ہر آدمی کا کام کہتے ہیں نا کہ تم ہی سے مانگ لیں تم کو کہ سبھی کچھ مل جائے، مل جائے. 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. اچھا، تو اگر اس سٹیج پہ بندہ چلا جائے اگر تو یہ پھر تو ہمت ہو کسی- جائے تو یہ تو اللہ کی عطا پھر ہے. تو بہت کسی چیز بڑا کی احسان ضرورت ہے نہیں. اللہ کا، الحمدللہ. محمود خان جدون یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی آپ کی ایک کتاب میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے مل نہیں رہی، رہنمائی فرما دیجیے کہاں سے ملے گی. یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ دوستوں اور دشمنوں کے نرگے میں، جی ہاں. یہ کتاب کہاں سے ملے گی؟ یہاں سے دارالعرفان سے دارالعرفان سے مل جائے گی. ٹھیک ہے، دارالعرفان کا نمبر دے دیں تو. چلیں جی. دارالعرفان کا نمبر ہمارا جو اسکرین پہ نمبر موجود ہوتا ہے پروگرام میں، آپ اس پہ کال کر کے یا میسج سینڈ کر کے یہ والا، تو وہاں سے آپ کو ایک نمبر مل جائے گا. اس نمبر پہ آپ کال کریں گے تو آپ کو یہ بک مل جائے گی. یہ ایبٹ آباد میں، جی ایبٹ آباد میں. انہیں دارالعرفان اسلام آباد سے بھی مل جائے گی. صحیح. اور دارالعرفان اسلام آباد کا نمبر ان کو کہاں سے ملے گا؟ وہ بھی اسی نمبر سے مل جائے گا. آپ اسی نمبر پہ کال کر لیں، وہ بھی نمبر آپ کو دے دیں گے اور وہاں سے آپ کو یہ کتاب مل جائے گی. حضرت جی اگلا سوال ہے، ماریہ عمر ہے لاہور سے. ان کا سوال ہے کہ امیر کسے کہتے ہیں؟ اطاعت امیر کے متعلق رہنمائی فرما دیجیے. امیر مختلف معنوں میں آتا ہے. ایک تو جو عرف عام میں ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ ہوتا ہے صاحب دولت و ثروت کو امیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو سوال بچی نے کیا ہے، یہ امیر ذمہ دار ہوتا ہے جسے آپ انگریزی میں انچارج کہتے ہیں. صحیح. تو یہ امیر ملک کا بھی ہو سکتا ہے،
حاکم وقت جو ہوتا ہے وہ بھی امیر ہے، درجہ بدرجہ صوبے کا، ضلع کا، تحصیل کا، یہ سب امیر ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو مسلمان بھی کسی طرف نکلیں تو ایک کو امیر بنا لیں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، دوسرا اس کے ماتحت ہو جائے۔ تو صحیح، امیر اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی کام کے کرنے کے لیے جو ٹیم یا بندے یا دو یا تین یا ایک سے زیادہ ہوتے ہیں ان میں جو ذمہ دار بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے، وہ امیر ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ اور اس میں چاہے وہ بہت بڑا لشکر ہو یا وہ تو دو پھر بندے الگ ہوں، بات ہے نا جی، دو بندے ہوں تو بھی ایک امیر ذمہ داری ہوگا۔ کا نام ہے۔ اچھا، امیر کو رہنما بھی کہہ سکتے ہیں؟ جی کہہ سکتے ہیں۔ ذمہ داری اور رہنمائی بھی تو اسی رہنمائی بھی کی اسی کام کی ہوتا ہے ہوتی نا۔ اب لشکر کا بھی ہے تو لشکر کی رہنمائی بھی تو کرتا ہے، یہاں سے سفر کرنا ہے، یہاں ٹھہرنا ہے، یوں لڑنا ہے، ادھر سے حملہ کرنا ہے، ادھر، یہ ساری رہنمائی بھی تو کرتا امیر ہے۔ کی ہوتی ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور سوالات ابھی اور بھی بہت سارے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے، 033349555021۔ اور اسی طرح سے اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو، کسی بھی طرح کا سوال ہو اور اس پروگرام میں آپ بھیج سکتے ہیں، ہم حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، فرحان اللہ ہیں، انہوں نے بھی اپنی جگہ کا نام نہیں لکھا کہ کہاں سے انہوں نے سوال کیا ہے۔ ان کا سوال ہے کہ ایک شخص جو اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے پہ لگا دیتا ہے، وہ کس طرح سے دین اور دنیا کو بیلنس رکھ پاتا ہے، جبکہ وہ اپنی دنیاوی تعلیم کو استعمال کرتے ہوئے 18 گھنٹے کام کرتا ہے لیکن اس کے باوجود پوری نہیں پڑتی، تو وہ دین کو ساتھ کیسے لے کے چلے؟ گزارش یہ ہے کہ تعلیم کا یہ مفہوم ہم نے مغرب سے لے لیا ہے۔ صحیح، ہمارا قومی مفہوم جو تعلیم کا ہے وہ یہ ہے کہ دین بھی پڑھا جائے اور دنیاوی علوم بھی پڑھے جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ آدھا علم دنیا کا جاننا ہے اور آدھا بہتر علم دین کا جاننا۔ صحیح، تو جب تک مسلمانوں کا وقار و اقتدار رہا عہد نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے لے کر عہد خلافت میں پھر شہنشاہیت تک بھی، جب تک مسلمان باوقار رہے، تو آپ دیکھیں برے صغیر میں بھی مسلمان حکمرانوں نے جو مدرسے بنائے تھے وہ سارے دینی مدارس تھے۔ بالکل صحیح، وہیں سے سیاستدان بھی آتے تھے، وہیں سے ڈاکٹر بھی آتے تھے، طبیب بھی آتے تھے، انجینئر بھی آتے تھے، یعنی سارا دنیاوی نصاب بھی پڑھایا جاتا تھا اور دینی بھی پڑھایا جاتا تھا۔ صحیح، تو مسلمان اسی لیے سرفراز اور سربلند بھی تھے کہ انہیں دینی حقائق بھی پتہ تھے اور پھر ان کا استعمال دین کے مطابق کرتے تھے، انہیں دین کا بھی پتہ تھا، دنیاوی علوم میں بھی کمال تھا اور دین بھی بتاتا ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے، بندوں کا حق کیا ہے، تو بندوں کے ان کے حقوق کے مطابق بندوں سے معاملہ کرتے تھے، صحیح، اس لیے سرفراز تھے۔ یہاں برے صغیر میں جب انگریز آیا تو اس نے دینی تعلیم پہ قدغن لگا دی اور دینی تعلیم کو الگ کر دیا اور دین پڑھنے والوں کو نوکریوں کے دروازے بند کر دی۔ اس وقت یہ سارا زبان، چونکہ مغلوں کی زبان فارسی تھی تو برے صغیر کی جو سرکاری زبان تھی وہ فارسی تھی، صحیح، تو دین بھی اردو کی بجائے فارسی میں تھا، ترجمے پڑھے جاتے تھے اور دنیاوی علوم کا بھی ذریعہ تعلیم جو تھا وہ فارسی تھا۔ صحیح، تو فارسی پڑھے ہوں پر قدغن لگی کہ نہیں کوئی سرکاری نوکری نہیں، بڑی تو ایک محاورہ بنا تھا، پڑھے فارسی بیچیں تیل، جی جی بالکل، یعنی فارسی نہ ڈوبسی نہ تارسی، وہ بے روزگار ہو گئے۔ اب اس میں علماء نے یہ بڑا بھرپور کردار ادا کیا، اللہ ان پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں کرے، کہ انہوں نے مانگ تانگ کر، چندے مانگ کر، زکوٰۃ لے کر مدرسے قائم رکھے۔ صحیح،
لیکن ان میں اتنی سخت نہیں تھی کہ انہیں یونیورسٹیاں بناتے اور دینی دنیاوی تعلیم بھی ساتھ دیتے. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے دینی تعلیم کے ادارے بند نہیں ہونے دیے. اس کو جاری رکھا. لوگوں سے مانگا، چندے مانگے، زکوٰۃ لی، صدقات لیے، انہیں جاری رکھا. اب جب پاکستان بنا تو پھر ہمارا کام یہ تھا کہ ہم انہیں پھر واپس لے آتے، اپنا نصاب ایسا بناتے کہ دینی اور دنیاوی تعلیم کو مرج کر لیتے. صحیح. دینی مدارس میں وہ بچہ جاتا جو دین میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہے. صحیح. ورنہ میٹرک تک نماز روزے کے مسائل، روزمرہ کے مسائل، کچھ آیات کا ترجمہ، کچھ احادیث مبارکہ روزمرہ کے، وہ اسے آنا چاہیے تھا. اور اگر کوئی ایم اے کرتا ہے تو پھر اسے مولوی کی ضرورت نہ رہتی، اتنا ساتھ وہ دین. بالکل صحیح بات. بالکل صحیح بات. تو جو آج شکایت ہے کہ مدرسوں میں دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں، تو ابھی جو کل پرسوں پکڑے ہیں یہ تو سارے یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل. جی ہاں. پھر کیا یونیورسٹیوں کا اس میں قصور ہے؟ اسی طرح مدرسے کوئی دہشت گردی نہیں سکھاتے. صحیح. وہ تو آپ کے معاشرے میں ایک ناسور ہے اور اس کا علاج عدل ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ مارتے رہیں گے، ماریں ٹھیک ہے، سزا موت دیں، کتنوں کو دیں گے اور آ جائیں گے. اور آ جائیں. کون آئے گا دہشت گردی کی طرف؟ بے روزگار ہوگا، اس کے حقوق اسے نہیں مل رہے ہوں گے، معاشرے میں وہ نا امید ہو چکا ہوگا، بہتری سے وہ اس طرف آ جائے گا. صحیح. تو اس کے دونوں علاج آپ کو کرنے پڑیں گے کہ جو جرم کر رہے ہیں انہیں سزا بھی دیا جائے، جس نے قتل کیا اسے سزا موت دی جائے، جس نے تھوڑا جرم کیا اسے، کہ جو عدلیہ کا ایک نظام ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے نظام عدل کو بھی درست کریں، لوگوں تک ان کے حقوق پہنچیں، وسائل پہنچیں، ان کے بچوں کی تعلیم کا اہتمام ہو، انہیں روزگار ملے. تو کیوں دہشت گردی کی طرف جائیں گے؟ جو بندہ آرام سے روزگار کر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، اسے کیا ظاہر ہے وہ دوسری طرف سوچتا ہی نہیں ہے. سوچتا ہی نہیں. بالکل صحیح بات. تو دینی تعلیم جو تھی وہ لازمی تھی. اب ہم نے وہ بابو بننے کے شوق میں اور ویسٹ کے پیچھے لگ کر، وہ تو دین کے مخالف تھے، ہم نے چلو مخالفت نہ کی تو ترک تو کر دیا، ترک کر دیا. اتنا تو کر دیا. تو اب یہ دین چھوڑنے کی وبا تو اسی کے سر ہے جس نے صرف دنیا پڑھی. کیوں دین نہیں پڑھا؟ جی ہاں. بالکل. دیکھیں نا، دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا؟ 50 سال، 60 سال، 100 سال. آخرت میں تو ہمیشہ رہنا ہے، جس کے لیے دین پڑھنا ضروری تھا. تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے روزگار کا بھی کوئی بندوبست کرتے، وہاں کی رہائش کا بھی کوئی سوچتے، دین پڑھتے. صحیح. اگر حکومت نہیں پڑھاتی تو کیا پوری قوم ایسی نااہل ہو گئی ہے کہ خود دین نہیں پڑھ سکتے؟ یہ بات، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جہاں سرکاری سکول نہیں ہے، دیہات میں، جنگلوں میں، لوگ بچوں کو لے کر لاہور تک، اسلام آباد تک لے جاتے ہیں یونیورسٹی میں. کیا وہ پڑھاتے نہیں ہیں؟ بالکل پڑھاتے ہیں. تو اگر دنیا پڑھا سکتے ہیں تو دین نہیں پڑھا سکتے. بالکل صحیح بات ہے. اور از خود کیوں نہیں کسی میں کیوں خیال نہیں؟ آتا؟ از خود سوال کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ میں کون ہوں؟ مجھے کس نے پیدا کیا؟ مجھے کہاں جانا ہے؟ ہم روز دیکھ رہے ہیں ایک جمع غفیر، رات دن زیر زمین لوگ چلے جاتے. صحیح بات ہے. اپنے ہاتھوں سے اتار رہے روز دیکھ رہے ہیں. تو مجھے بھی ایک دن جانا ہے. آگے ہے کیا؟ اللہ اکبر. وہاں کیا ہے؟ کیا مر گئے، مٹی ہو گئے، بات ختم ہو گئی؟ تو یہ تو کوئی زندگی کا جواب نہیں ہے. یہ تو کوئی تخلیق کا حاصل نہیں ہے کہ ایک تخلیق، ایک چیز بنائی وہ ٹوٹ گئی، بات ختم ہو گئی. یہ تو پھر کمہار اور گھڑے والی بات ہے. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. یہ ہو نہیں سکتا. اللہ جو کرتا ہے اس کا تو کوئی نتیجہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. کچھ نہ کچھ اتنی زندگی دی ہم نے، ایک پورے عالم کو متاثر کیا. جو بندہ آپ کا حقیر بندہ ہے، سر راہ بیٹھا ہے، اس کے منہ سے بھی جو بات نکلتی ہے وہ پوری فضا کو متاثر کرتی ہے. جو عمل وہ کرتا ہے وہ بھی پوری فضا کو متاثر کرتا ہے. عمل صحیح ہو تو اس سے اللہ کا نور نکلتا ہے، غلط ہو تو اس سے ظلمت اور تاریکی نکلتی ہے. وہ تھوڑی ہو یا بہت ہو، وہ فضائے محیط میں جاتی، صحیح، ایک عالم کو متاثر کرتی. تو آپ نے صرف روٹی کی خاطر ہی علم حاصل کیا، اپنی ذات کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. اور وہ بھی 18 گھنٹے آپ اور کام کرتے یہ جو روز کی غذا ہے یہ تو پرندے بھی کھا رہے ہیں اور کتے بلے بھی کھا رہے ہیں، اور گیدڑ بھی اپنے بچے پال رہے ہیں. جہاں شیر پالتا ہے وہاں گیدڑ اور لومڑی بھی اپنے بچے پال رہے ہیں. یہ کام تو تم نے کوئی عجیب نہیں کیا.
اللہ یہ اکبر، تو ساری مخلوق کر رہی ہے. صحیح بات ہے، صحیح پانی بات. کی مخلوق پانی میں کر رہی ہے، ہوا کی ہوا. ایک کیڑا بھی اپنی روزی تلاش کر رہا ہے، تم نے کون سا تیر مارا؟ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. کہ نہیں؟ ایک چونٹی بھی اپنے لیے دانے چن چن کر جمع کرتی رہتی ہے، اور اسے بھی اپنی غذا کا اتنا. آپ دیکھیں گندم کا دانہ چونٹی لے جائے تو اسے 2 ٹکڑے کر کے رکھتی ہے. صحیح. یہ ایسا نہ ہو کہ نمی سے یہ اگنے لگ جائے. اچھا، یعنی اگر 2 ٹکڑے ہو تو پھر نہیں اگتا. پھر نہیں ہوتا. صحیح. اور دھنیے کا دانہ لے جائے تو دھنیے کا دانہ سالم رکھتی ہے. یہ چونٹی کو پتہ ہے کہ یہ سالم نہیں اگتا، ٹکڑے ہوں گے تو اگ جائے گا. اللہ یعنی اکبر. دھنیے یہ کو آپ ٹکڑے کر کے زمین میں پھیلائیں تو اگتا ہے. صحیح. گندم صحیح. سالم اگتی ہے. تو چونٹی کا بل کسی دن کھول کے دیکھیں، گندم کے دانے ٹکڑے ہوئے ہوں گے. دھنیے اللہ کا اگر کوئی اکبر. دانہ اسے مل گیا تو وہ ثابت پڑا ہوگا. پیٹ بھرنے کا نالج اس کے پاس بھی. یہ علم اس کو جس ذات نے اس کو دیا بھی ہے، ودیت اللہ نے اس کی اکبر. فطرت میں کر دیا. اللہ اکبر. اگر آپ نے ساری زندگی پہلے 18 گھنٹے پڑھتے رہے اور پھر 18 گھنٹے کام کرتے رہے اور صرف 2 لقمے کمائے تو آپ نے کیا کمایا؟ صحیح بات ہے، کچھ بھی نہیں. آپ کچھ نے بھی تو نہیں. عمر ضائع کر دی. صحیح یہ بات. قصور آپ کا ہے کہ آپ نے دین نہیں سیکھا. صحیح. جب تک آپ والدین کے ماتحت تھے تب تک ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے انہیں سب کچھ پڑھایا، دین کیوں نہیں پڑھایا. جب آپ بالغ ہو گئے تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم روٹی کے لقمے کے لیے رات دن محنت کرتے رہے اور آخرت کو بھول گئے. اللہ اکبر. تو نہ یہ صرف آخر کی محرومی حسرت ہوگی بلکہ اس کا جواب بھی دینا پڑے. صحیح. تو اگر حکومت کا اہتمام نہیں ہے یا قریب مدارس نہیں ہے تو ہمیں دین تو پڑھنا چاہیے، کسی طریقے سے، کسی ہیلے سے سمجھنا چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اب یہ تو کوئی عذر نہیں کہ میں نے پڑھا ہی نہیں. اب ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے نماز یاد ہی نہیں کی تو میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ نماز جب یاد پڑھنی کر ہے لو. تو یاد کرنا تمہاری ذمہ داری. صحیح بات ہے، اور نہیں کی تو کر لو. کر لو. اس میں کون سا ٹائم گزر گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 40 سال کی عمر تک تو پروفیشنل جو تعلیم ہے یہ حاصل کرنے تک، مطلب جب آدمی آتا ہے 25 سال کی عمر میں ماسٹر کرتا ہے، اس کے بعد پھر پروفیشنل اپنی ایجوکیشن، ہاں، پھر 40 سال تک پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کچھ کمانا شروع کر دے. اس کے بعد 10 20 25 سال 30 سال اس کے لیے پہلے 40 سال ضائع کر دیتا ہے. لیکن جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے اس کی کوئی سوچ نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ سوچتا نہیں ہے. اور اس میں کسی کو بلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اپنی ذمہ انسان کو داری خود ہے. سوچنا چاہیے. جب تک بالغ نہیں تھا والدین کی ذمہ داری ہے، ان سے پوچھا جائے گا. جب بالغ ہو گئے اس کی اپنی ذمہ داری ہے. اور دنیا کے سارے کام یار والدین کے خلاف بھی کر لیتے ہو. صحیح بات ہے. شادیاں تک ان کی مرضی کے بغیر کر لیتے ہو، روزگار ان کی مرضی کے بغیر کر لیتے ہو. باپ تمہیں فوج میں بھیجنا چاہتا ہے، تم پولیس میں چلے جاتے ہو. صحیح بات. باپ تمہیں دکاندار بنانا چاہتا ہے، تم کہتے ہو یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا اور کر لیتے ہو. کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اور یہ جو ابھی آپ نے اگزامپل دی ہے کیڑی والی، اگر اسی کو ذہن میں رکھا جائے کہ وہ کتنی سینسیبل ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ گندم کا دانہ کیسے جس اگنا نے ہے. اور پیدا کیا ہے اور جو رزق دیتا ہے وہ ودیت کر دیتا ہے اسے استعمال کرنے کے طریقے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہر ایک کیڑی کو بھی پتہ ہے، پرندے کو بھی پتہ ہے، درندے کو بھی پتہ ہے، جانور کو بھی پتہ ہے. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم جب مویشی باہر کھلے چھوڑتے ہیں تو یہ کبھی فصل میں بھی چلے جاتے ہیں. پتہ انہیں ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، دور سے بندہ پکارے تو بھاگ جاتے ہیں. بھاگ جاتے ہیں. بالکل صحیح بات اس کا مطلب ہے کہ دے نو یہ وٹ دے آر سینس ڈوئنگ. انہیں بھی ہے. بالکل سینس صحیح بات. انہیں بھی ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں. دور سے بندہ آواز دے تو وہ بھاگتے ہیں. کیوں بھاگتے ہیں؟ انہیں پاس کھلی گھاس چار رہے ہوں تو پھر تو نہیں بھاگتے. صحیح بات. پھر تو وہیں یہ پہ ادراک دیکھ کے پھر شروع ہو فطری جاتے. ہیں. اللہ اکبر. انسان نے بنائے نہیں. ہاں انسان نے ڈیولپ کر لیے جانوروں سے بہتر چونکہ وہ انسان تھا، لیکن یہ چیزیں فطری ہیں، بالکل صحیح. ہر مخلوق میں ہیں. بالکل صحیح. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور انہی کا ایک اور سوال ہے، وہ بریک کے بعد شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی بریک سے پہلے فرحان اللہ کا سوال ڈسکس ہو رہا تھا. ان کا سوال کا دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان جب بزنس کر رہا ہوتا ہے تو اس میں اگر وہ ایمانداری رکھتا ہے تو اس ایمانداری کو لوگ کمزوری سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ گزارش یہ ہے کہ ہمارا بنیادی تصور جو ہے وہ صاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. نیکی یا ایمانداری یا دیانت آپ لوگوں کے لیے نہیں کرتے، ٹھیک ہے. آپ اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کیا ایمانداری سے اللہ راضی ہوتے ہیں؟ بے شک. اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ بے شک. آپ کا مقصد پورا ہو گیا. لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں اس سے آپ کو کیا؟ ہمارا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہمارا کم از کم پاکستان میں تو ہمارا یہ قومی مسئلہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اور عجیب بات ہے، ہر بندہ کہتا ہے جانے وہ لوگ کون ہیں. حالانکہ دوسری طرف وہی لوگ ہیں. میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ ہو آر دے؟ لوگ کون ہیں؟ وٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ بالکل صحیح. جہاں آپ نے حساب دینا ہے وہ ہستی کیا کہے گی کہ یہ کام اچھا کیا یا برا کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی لوگوں شک کو چھوڑ دو. لوگ تو جو جس کے ساتھ ہوتے ہیں یا ان کا تعلق ہوتا ہے وہ برائی بھی کرے نا تو کہتے ہیں کیا ہے، انسان سے ہو سکتی ہے غلطی، کوئی بڑی بات نہیں، آدمی اچھا ہے. جی ہاں. جو آپ کے مخالف ہیں، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ دیکھ کے کہتے ہیں منافقت سے کر رہا ہے، دکھاوے کی پڑھ رہا ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. تو لوگوں کو آپ کہاں روکیں گے؟ بھائی آپ نے ایمانداری کرنی ہے اپنے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، نبی کے وسلم کے اتباع کے لیے. اگر آپ کے دیانتداری سے کام کرنے سے وہ خوش ہیں، آپ کا مقصد پورا ہوگا، آپ کو کیا؟ اور اس میں ممکن نہیں ہے کہ آپ کو نقصان ہو جائے اگر آپ دیانتداری بھائی سے آپ کام ملازمت کرتے ہیں تنخواہ پانے کے لیے. صحیح. لوگ کہتے ہیں پولیس میں ہے برا محکمہ ہے، یہ ایکسائز میں ہے یہ برا محکمہ ہے، برا. آپ چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، کرتے رہتے ہیں. لوگوں کا کیا ہے؟ آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ ڈٹے رہتے ہیں. بالکل صحیح ہے. بالکل ٹھیک. کام دیانتداری آپ کرتے ہیں اللہ کی اطاعت اور نبی کے اتباع کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا وہ کام ہو رہا ہے، لوگوں سے آپ کو کیا لینا؟ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم ایمانداری سے کوئی بزنس کرتے ہیں تو لوگ اس ایمانداری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں. نہیں ہے، غلط ہے. بزنس میں ہمیں نقصان ہو جاتا ہے. نہیں ہوتا. کبھی نہیں ہوتا. صحیح ہے. دیکھیں لوگ، میرا یہ تجربہ ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں. صحیح. آپ بازار میں جتنی دکانیں دیکھ لیں، جو آدمی 100 روپے مانگ کر 20 روپے کی چیز بیچتا ہے اسے بھی دیکھیں، اور جو 20 کے 20 ہی مانگتا ہے اور کہتا ہے 20 ہی لوں گا، لوگ اسے پسند کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. میرا مطالعہ یہ ہے. اور یہ حقیقت ہے. اور جو ایماندار آدمی لوگ ہوتے ہیں ایسی دکانوں پہ جانا پسند، وہ کہتے ہیں جی اس کے ریٹ فکس ہیں، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں، جو رعایتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس نے 50 زیادہ مانگے ہوں گے، 30 چھوڑ بھی دیے، 20 پھر بھی زیادہ لے. پھر بھی زیادہ لے. ایسے ہی، ایسے ہی. تو یہ ان کا خیال ہے. کچھ چیزیں ہم خود ہی اپنے ذہن سے سوچ لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا اور یہ ہمیں کیسے ہم کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. عزیز جی شراز احمد ہیں کوٹلی سے. ان کا سوال ہے کہ ذکر تو قلب سے کیا جاتا ہے، پھر اسے سانس کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے، اور یہ بھی کہ پھر سانس تیزی سے کیوں لیا جاتا ہے؟ بچے کبھی سانس بند کر کے دیکھو قلب کتنی دیر چلتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو قلب تو بند ہو جائے گا. بند ہو جائے گا. تو سانس کی آمد و شدی قلب کی دھڑکن کا سبب ہے، کوئی شک نہیں. اگر آپ سانس روک دیں گے یا سانس الگ سے لے رہے ہوں گے تو پھر ذکر کریں گے کیسے؟ قلب تک تو رسائی ہی سانس کی ہے. آپ سانس لیتے ہیں چھوڑتے ہیں تو اسی سے قلب کی حیات ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ کے کرتے رہیں. بدن میں جو حرارت غریزی ہوتی ہے یہ انوارات کو قبول کرتی ہے. صحیح.
ٹھیک. جب آپ تیزی سے ذکر کرتے ہیں باڈی کی حرارت بڑھتی ہے، وجود کی حرارت بڑھتی ہے، تو اس میں قبولیت کی استعداد زیادہ ہوتی ہے، آپ زیادہ برکات وصول کر سکتے ہیں. صحیح صحیح. آرام آرام سے کرتے ہیں تو باڈی ہیٹ وہی رہتی ہے، تو وہ قبولیت کی استعداد گھٹ جاتی ہے. جو تیزی سے کرتا ہے جو کام وہ مہینوں میں کر سکتا ہے، جو آرام سے کرتا ہے وہ سالوں میں بھی نہیں کر سکتا. بالکل صحیح بالکل صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ جو سکھاتا ہے، جو جسے اللہ استاد کے مرتبے پہ بٹھاتا ہے، وہ سارا کچھ وہ سیکھ کر اس گرم و سرد سے گزر کر گیا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہم ہے. سکول میں تو سوال نہیں کرتے کہ یہ ریاضی کا سوال اس طرح کیوں حل ہوا. جی ہاں ہمیں پتہ ہے یہ سیکھ کر آیا یہ ہے، سیکھ ہمیں کر اسی آیا. طرح کرنا ہے. بالکل صحیح. اور اس کو بھی کسی نے تو سکھایا. یہ بھی ایک شعبہ تعلیم و تعلم ہے جو آپ کو سکھاتا ہے. اس نے بھی عمر لگائی ہے، اس نے بھی وقت لگایا ہے، اور اس میں جو اس کی باریکیاں ہیں وہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. بالکل ٹھیک بات. تو شاید یہ سوال آپ کہیں اور کریں گے تو آپ کو یہ جواب ملے گا کہ آپ نے کیا کرو. جی ہاں بالکل صحیح ہے. مگروں لو. نہیں یہ تو بڑی دیکھیے یہ تو بڑی اہم بات تھی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اس کے پیچھے کیا فلسفہ کیا ہے. اس کا سائنٹیفک بالکل فلسفہ کیا ہے. اور یہ بات اسی طرح سے سمجھ آتی ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے نہ کرو، تو پھر وہ وہاں سے آگے بات کہاں چلے گی. پھر مولوی متی اللہ خان ہے نوشہرہ سے. حضرت جی کیا ظاہری و باطنی علوم کی تقسیم میں بندگان خدا میں تخصیص رکھنا ضروری ہے؟ حضور آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، قولوا للناس علی قدر عقولہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں سے اس انداز میں بات کرو جتنی وہ شعور رکھتے ہیں، جتنی وہ سمجھ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی سمجھ سے بالا تر بات کرو گے تو خواہ مخواہ انکار کر کے گناہ گار ہوگا. صحیح صحیح. جو آدمی جس بات کا اہل ہے اس سے اس درجے میں بات کی جائے. اگر آپ کسی مشکل کو سہل کر کے عام آدمی کو سمجھا سکتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ وہ مشکل اس پہ نہ ڈالیں. صحیح. جو سمجھ سکتا ہے اسے بتائیں. بالکل ٹھیک. تو یہ عام معاشرے کا بہترین طریقہ بھی ہے کہ آپ ایک ایسی بات کہتے ہیں جسے سننے والا نہیں وہ تو کہے گا جھوٹ بول رہا. ڈیفینیٹ. بول کر نہیں کہے گا تو اس کے دل میں یہی ضرور بات جائے آئے گی کہ خواہ مخواہ بڑھانک رہا ہے، جو ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جھوٹ بول رہا. تو معاشرے میں مولانا لوگوں سے جو بات آپ ذکر اذکار کی بھی کرتے ہیں تو اس حد کو ملحوظ رکھیں کہ جتنا کوئی سمجھ سکتا ہے. صحیح. جب آپ اسے شروع کراتے ہیں تو ابتدائی درجے میں اسے اتنی ہی بتائیں جتنی اس کے لیے ضروری ہے. جب آگے بڑھے گا، جو بڑھتا جائے گا، استعداد سمجھنے کی بڑھتی جائے گی، تو تعلیم بھی سیکھتا چلے گا. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. صحیح. بالکل صحیح. سمرینہ اقبال لاہور سے، ان کا سوال ہے کہ میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے ذکر شروع کیا تو میرے ڈپریشن میں بہت فرق آیا اور مجھے بہت اطمینان قلب محسوس ہوا. میں نے اپنی ایک کزن کو بتایا تو وہ کہنے لگی کہ یہ تو صوفیاء اکرام کا وظیفہ ہے اور اس راستہ میں تو مصائب بہت آتے ہیں. میں نے گھبرا کے چھوڑ دیا اور دوبارہ ڈپریشن ہو گیا. آپ براہ کرم بتائیے کہ کیا صوفیاء پہ بہت آزمائشیں آتی ہیں؟ اللہ قادر ہے. میرا جو زندگی کا تجربہ ہے الحمدللہ مجھے نصف صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس شعبے میں، 55-56 سال ہو گئے. جی الحمدللہ. آپ مجھے مثال کے طور پر کوئی غیر صوفی بتا سکتے ہیں جو پریشان حال ہو؟ اچھا میں نے تو جب بھی دیکھے نا اس معاشرے کے لوگ، آپ مجھے صرف آپ ہی نظر ہے جو پریشان نہیں ہوتے. صدر مملکت سے وزیر اعظم سے لے کر سب پریشان، عام آدمی تک کوئی غیر صوفی ایسا پیش کر سکتے ہیں جسے کوئی پریشانی نہیں؟ سب پریشان ہیں. ارے پریشانیاں تو تصوف کے باہر ہیں. بالکل صحیح. جو اس کے اندر آ جاتا ہے اس کی پریشانیاں اللہ کریم سنبھال لیتے. اللہ اکبر. اگر اس پہ مصیبت آتی ہے تو اسے اللہ حوصلہ بھی دیتے. سبحان اللہ. اگر اس پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو اسے قوت برداشت بھی دی جاتی ہے. کوئی شک. اور اس کی زبان پہ حرف شکایت نہیں آتا. جو صوفی نہیں ہے
ان سے پوچھ لو. لوگ کہتے ہیں جی انہیں کہا جائے نا کہ اللہ کا سجدہ تو ادا کرو نا، تو کہتے ہیں ہمارا اللہ کیا کر رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی گویا ان کے خیال میں اللہ کریم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ تو ہم تو مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں جی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تصوف ایک پناہ گاہ ہے، اسلام ایک قلعہ ہے اللہ کا. ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اندر چلے جاؤ، محفوظ ہو جاؤ گے. اس کے باہر مصیبتیں ہیں، طوفان ہے، گرد و غبار ہے، پتھر برس رہے ہیں، گولیاں برس رہی ہیں. بھائی اس میں تو اطمینان ہی اطمینان ہے، مزے ہیں، سکون ہے، اللہ کا شکر ہے. اللہ اکبر. تو یہ غلط العام ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جس طرح وہ تھا نا کہ جادو برحق ہے، اسی طرح سے یہ بھی غلط العام ہے. میں نے تو زندگی میں پرسکون انہی لوگوں کو دیکھا جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. اس کے بعد جس کو ہم نے دیکھا پریشان، کوئی شک نہیں اس میں. حضرت جی وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جب پروگرام کا مزہ آنے لگتا ہے تو پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اپنے سوال کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں. سوال بھیجنے کے لیے ہمارا اسکرین پہ ایک نمبر موجود ہے، اس پہ آپ SMS کریں 033349555021، اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں. اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں میل کیجیے. ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا